السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترمیمی پیکج کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور حکمران جماعتوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے، اعتراف بھی کر لیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب تک اتفاق رائے نہیں کرتے، جب تک وہ راضی نہیں ہوتے، وہ ووٹ نہیں دیتے، تب تک آئینی ترامیم منظور نہیں ہو سکتی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے آج بہت امپارٹنٹ باتیں کی ہیں ARY کے ساتھ انٹرویو میں۔ وسیم بادامی نے ان کا بیپر لیا ہے اور ٹیلی فون پر لائن پہ لیا ہے۔ تو بلاول صاحب نے جو میری بھی انفارمیشن بہت ساری تو تھی، لیکن جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل عین اسی طرح ہی ہے کہ ایک تو بلاول صاحب نے بڑی بات یہ کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی یہ دونوں الگ الگ اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہیں ترامیم کا، اور بلاول صاحب نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو اپنا جو آئینی ترمیمی پیکیج کا ڈرافٹ ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان کو پیش کریں گے، اور مولانا پھر اس کا جائزہ لیں گے۔ جو ہمارے مشترکہ جو نکات ہوں گے ان پر پھر ہم مل بیٹھیں گے، اور پھر ان پر ڈسکس کر کے ایک جوائنٹ ایک مشترکہ جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کریں گے، اور پھر حکومت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ یہ بڑی بات کی ہے بلاول صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اکتوبر میں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کا حلف لیں گے تو اس میں کوئی آپ کو شک تو نہیں ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے بینچ میں موجود تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، چاہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا آنے والے چیف جسٹس ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جتنے بھی چیف جسٹس رہے ہیں وہ متنازع ان کو بنایا گیا ہے۔ ان کے کچھ عدلیہ کے اپنے کردار کی وجہ سے، یہ بھی الفاظ بلاول بھٹو نے کہا ہے، اعتراف کیا ہے، مانا ہے اس بات کو کہ عدلیہ کا اپنا کردار بھی اس میں موجود ہے، لیکن کچھ سیاسی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، وابستگیاں بھی ہوتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی کچھ اپنا جو مفادات وابستہ رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر متنازع رہے ہیں، چاہے افتخار چودھری ہو، ثاقب نثار ہو، گلزار ہو، بندیال ہو، یا قاضی صاحب کو متنازع بنایا گیا ہے، یا آنے والے چیف جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کو فی الحال بلاول صاحب کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو طے کر لیا گیا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا، یہ حکمران جماعتوں نے، یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر، نون لیگ کے ساتھ مل کر، کیونکہ بلاول صاحب ایسی بات اکیلے ذاتی حیثیت میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی ذاتی رائے ہوگی، یہ کوئی مشترکہ فیصلہ یا تو کیا گیا ہے، یا تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو فی الحال ڈاج میں رکھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہی بنایا جائے گا، کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، کوئی نوٹس ہی نہ لے لیں، کوئی فیصلہ ہی نہ جاری کر دیں۔ تو اس وجہ سے شاید ان کو آسرا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یا تو ایسا ہی ہے، یا پھر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، یا پھر جس طرح باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی معاملات طے ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا ہے بلاول صاحب نے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ہی صرف آن بورڈ نہیں ہیں آئینی ترامیم پر، مولانا فضل الرحمان آلریڈی آن بورڈ ہیں۔ لیکن جب مولانا صاحب پہلی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی مولانا تو آن بورڈ ہے ہی نہیں، تو مولانا کے تحفظات ہم سے زیادہ تھے، ہمارے 20 سے 25% تحفظات تھے، وہ ہم نے حکومت کے سامنے رکھے، حکومت نے وہ دور کر لیے۔ مولانا کے زیادہ تحفظات تھے، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ، اور پھر یہ کہا کہ جی
ہم جو ہے جو 65 سال عمر ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں کہ ججز کی عمر بڑھائی جائے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی وہ 65 سال ہونی چاہیے، یہ مولانا نے کہا ہے۔ لیکن حکومت 68 سال کرنا چاہ رہی تھی۔ شاید حکومت کا پلان کچھ اور ہوگا، حکومت کی نیت میں یعنی نون لیگ کی نیت میں کچھ اور ہوگا، جو ہم نے بھانپ لیا کہ بھئی حکومت ایک چیف جسٹس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے، دوسرے آنے والے کو چلتا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بہت سارے ویلاگ کیے ہیں، طیب بلوچ، اور میں نے طیب کے ساتھ بھی جو فیصلہ دیا گیا ہے اس پہ تنقید بالکل جائز بنتی ہے۔ ان کے اپنے معزز ججز نے لکھا ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے، کہ بھئی یہ آئین سے ماورا فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ابھی اس وقت لڑائی تو چل رہی ہے، اس وقت معاملہ حل نہیں ہوا۔ اس وقت اونٹ کسی ایک کروٹ تو بیٹھے گا لیکن ابھی بیٹھا نہیں ہے، ابھی اونٹ کھڑا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہوا ہے، اور اجلاس تو ختم ہو گئے، اس کے بعد بھی بلاول صاحب چلے گئے تھے مولانا کے پاس۔ اب پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے، مولانا اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہیں، اور دونوں ملا کے پھر حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی جو حکومت ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ہم نے ظاہر رابطے میں رکھا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات مولانا کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ مولانا کے گھر سے اٹھ رہے ہیں تو فوراً حکومتی وفد آ جاتا ہے، حکومتی وفد بیٹھا ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ اوپر سے آ گیا پی ٹی آئی کا وفد، پی ٹی آئی کے وفد کو جب بتایا گیا کہ بھائی آپ تو جلدی آ گئے ہو، ابھی تو نون لیگ والے بیٹھے ہیں، وزیر قانون وغیرہ، تو اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ چلو جی وہ غلطی ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو ثالثی کر رہے ہیں اس وقت مولانا۔ وزیر اعظم 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں، آصف علی زرداری ملاقات کر چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری 2-3 دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے لوگ 4-5 ملاقاتیں کر چکے ہیں مولانا کے ساتھ۔ حکومتی وفد جو ہے اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی، وہ 4-5 وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں مولانا کے ساتھ۔ تو مولانا ثالثی کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت مولانا کے ذریعے رابطے کر رہی ہے اور مذاکرات کر رہی ہے۔ لیکن مجھے کم از کم یقین ہے، پی ٹی آئی پہ پورا بھروسہ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ماننے والی، پی ٹی آئی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں آنے والی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تو نہیں مانے گی، ٹھیک ہے، لیکن حجت تمام کرنی ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے، اتنے ٹائم سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، معاملات ڈسکس ہو رہے تھے، تعلق بن رہا تھا۔ اب مولانا اگر فوری طور پر حکومت کے ووٹ دے دیتے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اعتماد خراب ہوتا، اور مولانا کے اپنے تحفظات الگ تھے، نہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ اعتماد خراب ہوتا، اور مولانا کے اپنے تحفظات تھے کہ بھائی یہ آئینی ترامیم کیسی کر رہے ہو، ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم سے ہماری تجاویز بھی شامل کرو۔ یہ مولانا اسمبلی میں بھی کہہ چکے تھے کہ ہماری تجاویز کو شامل کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو مولانا کو اس طرح ووٹ بھی لینا ہے اور پوچھیں بھی نہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو مولانا نے ان کو کہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، کہ ان کو کہا ہے کہ پہلے تم میری تجاویز شامل کرو، اور متفقہ آئینی ترامیم آنی چاہیے، آئینی پیکیج آنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ تو حکومت نے کہا ہوگا کہ پی ٹی آئی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن پی ٹی آئی مانے گی نہیں۔ تو مولانا نے کہا ہوگا کہ بھئی کوشش تو کر کے دیکھ لیں۔ تو مولانا کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک پی ٹی آئی کا ایک مذاکرات کا دور کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی ایشو پہ، کسی بھی جماعت کے ساتھ پی ٹی آئی کے اگر کوئی مذاکرات کبھی کامیاب ہوئے ہیں تاریخ میں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، جتنا میں کور کر رہا ہوں پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں نا،
شاہ محمود قریشی، عمران خان، فواد چودھری، یہ سارے اگڑم تگڑم، یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، کرونا کا معاملہ ہو اور بہت سارے نیب ترامیم کا معاملہ ہو، انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو، بہت سارے اور ایشوز تھے۔ ہاں، ایک آدھے ایشو پہ پی ٹی آئی آن بورڈ رہی ہے، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی، اور اس کے علاوہ فیٹف کا معاملہ تھا، وہ تو بھائی پتہ ہے سب کو کہ وہ تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں تھا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھی، وہ آن بورڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ تھی پی ٹی آئی، تو وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی نے اس پہ ووٹ دیا تھا۔ باقی جو معاملات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہیں، ملکی مفاد میں، عوام کے فلاح میں ہیں، جو سیاسی جماعتیں کرنا چاہ رہی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ کرونا پہ بھی کوئی مذاکرات، ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی، تو عمران خان تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے، ویڈیو کال پہ تھے، بلاول صاحب بھی ویڈیو کال پہ تھے، شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی ویڈیو کال پہ تھے، وہ تقریر کر کے جھاڑ کے لیکچر دے کے اٹھ کے چلے گئے، تو ادھر سے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے، بھائی اگر ہمیں سنا کے اٹھ کے چلے جانا ہے، ہماری بات نہیں سننی اور ہماری تجاویز نہیں سننی، تو پھر ہم کیوں بھائی تجاویز دیں؟ اگر اتنی اہمیت نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہیں، تو ہم کیوں بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے؟ پھر وہ اٹھ کے چلے گئے تھے، تو وہ ایک ہی ملاقات میٹنگ ہوئی تھی۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کامیاب مجھے نہیں لگ رہا کہ اس آئینی ترمیمی پیکیج پر پی ٹی آئی آن بورڈ ہو سکتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اپنی نیت سے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھ رہی ہے، نون لیگ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی تو آئے گی نہیں، لیکن فی الحال پی ٹی آئی کی حجت کم از کم تمام ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آئینی ترامیم جو پیکیج جو ہے، آئینی ترمیمی پیکیج، وہ جلد کہا جا رہا ہے کہ لایا جائے گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔